السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات ہوگی اس پہ جادو پہ۔ جو حضرات جو ہیں جادو کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور جادو سے جو ہے اگر بچنا ہے تو ہم معمول بنائیں گے کہ ہم بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ دعا پڑھنا یہ لازم ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب واپسی آئیں تو وہ غفرانہ کا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی وغفرانہ کا۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنات کا جو بسیرا ہوتا ہے وہ غلاظت پہ ہوتا ہے، غلاظت میں رہتے ہیں، یا پھر بندہ بے وضو رہتا ہے جو اس کو بھی زیادہ جنات پکڑتے ہیں۔ تو اسی لیے کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں پیر جو ہے جماعت علی شاہ صاحب ہیں، وہ جن سے پوچھ رہے تھے، انہوں نے حاضری کروائی اور جن سے پوچھ رہے تھے کہ تم جو ہے نا یہ بتاؤ کہ کس کو زیادہ جو ہے نا تم لگتے ہو، چمٹتے ہو یا اس کو نقصان دیتے ہو۔ کہتے ہیں کہ جو پلید انسان ہوتا ہے، جو نجاست سے بھرا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے وضو نہیں کرتا یا پھر آیت الکرسی نہیں پڑھتا، تو اس کو ہم زیادہ جو ہے نا تکلیف دیتے ہیں۔ پھر جو ہے مغرب کے بعد جو ہے ہمارے بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، دن کو مخصوص کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور رات کو مخصوص کیا ہے ہمارے بچوں کے لیے، کھیل کود کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ کے بچے یا پھر جو ہے نا وہ باہر آتے ہیں تو وہ ہمارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو پیروں کے نیچے روند دیتے ہیں، تو ہم اس لیے ان کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث پاک بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیت المال پر مامور تھے پہرہ دینے کے لیے، تو وہاں پہ روزانہ چوری ہو جاتی، تو تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا انسانی شکل میں تو باندھا اسے اور پوچھا کہ کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو کہا تو جو ہے نا یہ چوری کر جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں نے اپنے بچے تو پالنے ہیں۔ تو اس نے ایک بات کہی کہ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جس سے ہمیں جو ہے نا بہت تکلیف ہوتی ہے جو بندہ پڑھتا ہے، اور اس کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ 100% جو ہے یہ اس کا جو ہے قلعہ اور کوٹ بن جاتا ہے۔ اس کے باہر جو ہے فرشتے پہرہ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ ہر جو کان ہے، سوراخ والی جگہ ہے، منہ ہے، ناک ہے، جو بھی سوراخ والی جگہ ہے نا جہاں سے سانس لیتا ہے، جہاں سے ہوا خارج کرتا ہے، حتیٰ کہ سانس لیتا ہے، ان پر اللہ پاک جو ہے وہ فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جب یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ ہم کہاں سے داخل ہوں اس کے اندر؟ تو اسی لیے جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ہے زیادہ اہتمام اس کا نہیں کرتی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور اگر واش روم ٹوائلٹ میں نہانا ہے تو برہنہ ہو کر خدا را نہانا ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور واش روم ہمارے اکثر جو ہے اب علماء کرام فرما رہے ہیں کہ اگر مسجد میں بھی جو ہے وہ ٹوائلٹ اور واش روم بنے ہوئے ہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، ٹوائلٹ علیحدہ ہو اور غسل خانہ جو ہے نہانے کے لیے وہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے جو ہے اب اٹیچ باتھ کا جو ہے وہ بھی سلسلہ علماء کرام منع فرما رہے ہیں کہ جب یہ چیز ہی ایسی ہے کہ یہ غلاظت کی چیز ہے، اس کو ہم نے گھر میں اس کو پناہ دے رکھی ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو بھی کسی نکر میں ہونا چاہیے، اٹیچ باتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ غلاظت پر ہوتے ہیں جنات، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور اگر غسل خانہ اور ٹوائلٹ جو ہے وہ اکٹھا ہوگا، اس میں جو ہے بڑے تو احتیاط کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وضو استنجا کرتے وقت جو ہے وہ جو ہاتھ کے چھینٹے ہوتے ہیں وہ جھاڑتے نہیں ہیں، بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ جو بچے ہیں وہ اندر جب جاتے ہیں تو وہ جو ہے جو برتن نہانے والا ہوتا ہے اس کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں، اور جو وضو کرنے والا ہوتا ہے، استنجا کرنے والا برتن، وہ اس میں بالٹی میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، اور نیچے بھی جو ہے نا وہ غلاظت جو ہے وہ بکھیر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم جب واش روم میں غسل خانے میں نہائیں گے تو اس میں ہماری وہ
جو ہے پاکی نہیں ہوگی، جو ہے ہماری طہارت اسی طرح نہیں ہوگی جس طرح ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب